اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج میں نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائیں وہی فاسق ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ دین اللہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چار و ناچار اللہ ہی کی تابع فرمان ہیں اور اسی کی مسلم ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں، اور ان ہدایت پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان مسلم ہیں۔ اس فرما برداری یعنی کہ اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق ہے اور حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے۔ اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کے 90 رکوع کی ایک آیت کی تلاوت کی اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، اور یہاں اس رکوع کے ساتھ ہی تیسرا پارہ بھی جو ہے ختم ہوتا ہے۔ تیسرے پارے کا آخری رکوع ہے یہ۔ اس سے پہلے جو بات ہماری چل رہی تھی وہ یہی تھی کہ بنی اسرائیل کو سمجھایا جا رہا تھا، اہل کتاب کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور اس کے مطابق عمل کریں، اور پورے کھلے دلائل جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہاں بیان کر دیے گئے تھے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ جب ان کے پاس کوئی دوسرا نیا پیغمبر آئے گا تو وہ اس کی بات مانیں گے، اس کے ماتحت ہو جائیں گے اگر وہ تصدیق کرتا ہے ان کی باتوں کی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کر لیتا۔
اب جو نبی کو ماننے والے ان کا تو اور زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ اس نبی کو مانے. سب سے پہلے تو یہودیوں کو، عیسائیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے، اہل کتاب کو ایمان لانا چاہیے، اس کی طرف جو ہے توجہ دلائی گئی. فرمایا گیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عہد و پیمان لیا، ایک مضبوط عہد لیا نبیوں سے. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، جبکہ میں انہیں دے رہا تھا کتاب، وحکمہ، اور حکمت کی باتیں. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر اس کے بعد آ جائے تمہارے پاس کوئی رسول اسی چیز کی تصدیق کرتے ہوئے جو تمہیں دی گئی ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم اس پر ایمان لے آنا. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم اس کی مدد کرنا. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، تو کہو کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور کیا تم اس بات کی بھاری ذمہ داری قبول کرتے ہو، ایک عہد باندھتے ہو میرے سے پکا. قالوا اقررنا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تم بھی گواہ رہو اور تمہارے ساتھ میں بھی گواہ ہوں، گواہوں میں سے ہوں میں بھی. یعنی یہ ایک پکا عہد تمام پیغمبروں سے لیا گیا تھا اور ہم سے بھی لیا گیا. جیسے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ سارے انسانوں کے لیے آپ نبی بنائے گئے ہیں، تو جو ان کے امتی ہیں ان کا کام ہے بھی سارے لوگوں تک دعوت پہنچانا اور یہ اسلام کو ان تک پہنچانا، یہ بھاری ذمہ داری ہے. آخری آیتوں میں اسی کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس سے چھوٹ نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ اللہ کا پیغام، اللہ کی کتاب لوگوں تک پہنچائیں. اب ان کے بعد یہ امت مسلمہ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ جتنے انسان دنیا میں ہیں ان تک یہ بھاری بوجھ جو ہے آپ ان تک پہنچائیں. بوجھ ہے آپ پہ، امانت کا بوجھ ہے لوگوں کا، تو اور وہ کرو. اور اگر کوئی رسول تمہارے پاس آتا ہے، اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، تو یہ اب ہمارے لیے نہیں ہے. اب صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو، ان کی زندگی کو لوگوں تک پہنچانا. فمن تولی بعد ذلک، اب کوئی اس کے بعد منہ پھیر لے اس سے کہ بھئی وعدہ تو اس نے کیا تھا اللہ تبارک تعالیٰ سے، اس نبی نے یا اس کے ماننے والوں کے اوپر آ گیا یہ، اور اس کے بعد وہ پیٹ پھیر دیں. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو ایسے ہی لوگ گنہگار ہیں، یہ گنہگار ہیں، فاسق ہیں. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کیا اب یہ لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ کر، اللہ نے ایک طریقہ بتایا ہے کیا چیزیں پاک ہیں، کیا چیزیں ناپاک ہیں، کیا حرام ہیں، کیا حلال ہے، شادی کیسے ہوگی، طلاق کیسے ہوگی، وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی، چور کو کیا سزا دی جائے گی، زانی کو کیا سزا دی جائے گی، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، سب کچھ اس کے اندر بتایا گیا ہے. یہ اللہ نے براہ راست بتا دیا ہے. تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا راستہ آ جائے؟ اب جیسا ہماری پارلیمنٹ ہے، کوئی دوسرا فیصلہ کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ لیو ان ریلیشن میں بھی آپ رہ سکتے ہیں، تو کیا یہ دوسرا راستہ چاہتے ہیں؟ ایسا کوئی دوسرا راستہ چاہ رہے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، جبکہ دنیا کی ہر چیز اطاعت کر رہی ہے چاہے انچاہے. ایک کن بھی، ایک ایٹم بھی، الیکٹران اور پروٹون بھی، اور یہ سورج اور چاند بھی، اور یہ ہوائیں بھی، یہ ہمارے بال اور ہمارے آنکھیں اور یہ ہماری زبان، سب اللہ کے گن گا رہی ہے، سب اس کی فرما بردار ہے. اللہ نے زبان کو جو کام کرنے کے لیے کہا وہی کر رہی ہے. ہمارا گلا، ہماری کڈنی، جو کام بھی اللہ نے اس کو متعین کیا اس کی فرما بردار ہے. بالکل وہی کام اسی طریقے سے کر رہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بتا رہا ہے، چاہے اور انچاہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور ان سب کو پلٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے. آخر جانا کہاں ہے؟ تم فرما برداری کرو یا نافرمانی کرو، جانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو، اہل ایمان کو یہ بات کہی گئی، قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، کہہ دو کہ ہم ایمان لائیں. اب تم ایک ڈکلیئر کر دو، ہم تو یقین رکھتے ہیں، بھرپور یقین رکھتے ہیں، صرف ایک اللہ میں یقین رکھتے ہیں، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی خدا نہیں. تو ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لائے ہم اللہ پر، اور جو اس نے نازل کیا ہم پر، یعنی اس قرآن مجید پر ہم ایمان رکھتے ہیں. قرآن مجید کے ایک ایک حرف پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ایک ایک شبد پہ، ایک ایک لفظ پہ ہم ایمان رکھتے ہیں.
وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے صحفوں میں دی گئی تھی، جو اسماعیل علیہ السلام کو ہدایت کی گئی تھی، جو اسحاق علیہ السلام کو بتایا گیا تھا، جو یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بتایا گیا تھا، جتنے بھی نبی آئے۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو یعنی توریت اور انجیل، ہم وہ صحیح کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب انہوں نے گڑبڑ کر لیا ہے۔ جب یہ کتابیں اس وقت ان کے پاس آئی تھیں، صحیح حالت میں تھیں، تو ہم یہ مانتے ہیں کہ بے شک توریت اور انجیل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے آئی تھی، لیکن چونکہ اب اس میں گڑبڑ ہو گئی ہے اس لیے اس پہ پورا ایمان نہیں رکھ سکتے، مگر یہ ایمان ضرور ہے یہ کتابیں اللہ ہی کی طرف سے آئی ہیں۔ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، اور جو نبی بھی اپنے رب کی طرف سے آئے ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، ہم یقین کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق بھی نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف صحابہ کرام کرتے تھے کہ آپ دوسرے نبیوں سے بڑھیں، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اسی بیت المقدس میں تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، پھر سب سے آخر میں آئے اور سب سے بڑی امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان کا مرتبہ ہے، لیکن ہم فرق نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہی عیسیٰ علیہ السلام نے بتائی، ذرہ بھی فرق نہیں، دونوں کی تعلیمات میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، بالکل فرق نہیں کسی بھی نبی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی بات بتائی، ابراہیم علیہ السلام نے، جو بھی نبی آیا 1,24,000 وہ وہی بات بتا رہے ہیں جو اللہ ان کو بتا رہا ہے۔ شریعتوں میں فرق بھی تھا تو وہ اللہ کی طرف سے تھا، تو ہم ان سب پہ ایمان رکھتے ہیں، تمام نبیوں پہ اور ان کی پاس جو کتابیں اور صحیفے آئے تھے ہم سب پر یقین، اور ہم بھید بھاؤ بھی نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک ان سے کچھ ہوا تھا، یا موسیٰ علیہ السلام سے، جیسا کچھ لوگ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا تھا تو آخرت میں پریشان ہوں گے، حالانکہ قرآن مجید میں کہا کہ جب انہوں نے کیا اللہ کو معافی مانگی، اللہ نے فوراً اسی وقت کہا ہم نے فغفر لہ، ہم نے اس کو معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا، اعلان ہو گیا، اب کون مقدمہ باقی رہ گیا؟ تو کسی نبی پہ کوئی مقدمہ ایسا نہ چلے گا، اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ نے معاف کر دیا، اور ان کو پھر 1,00,000 سے زیادہ امت کی طرف بھیجا، اور وہ پھر جو ہے نا پوری زندگی اس میں گزار کر واپس چلے گئے۔ تو اب کسی نبی میں کوئی فرق نہیں، ہر نبی اونچے درجے، ہم ذرہ بھی فرق نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں یہ نبی کی تعلیم الگ تھی، وہ نبی کی تعلیم الگ تھی، ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے آئی ہیں تو دھرم صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، انسان ایک ہے، خدا ایک ہے، تو سب کا دھرم بھی ایک ہی ہونا چاہیے، ایک ہی راستہ ہے۔ اسلام یہی کہتا ہے ایک ہی راستہ ہے، اس کو چھوڑ کر جتنے راستے ہیں وہ سب غلط، لوگ بھٹک رہے ہیں، لیکن ان کو اجازت ہے، کوئی کفر کرنا چاہے، شرک کرنا چاہے تو اسے اختیار ہے، لیکن ہمارا کام اس کو سمجھاتے رہنا ہے کہ صرف ایک ہی راستہ ہے جس سے آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں تو یقیناً یہی ایک راستہ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ اب تم فرما برداری کرو نہیں کرو، ہم تو نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، اور جو بھی احکام قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ہم تو فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں۔ مسلم یعنی اطاعت گزار۔ اب ایسا ہے یا مسلمان ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے، مسلمان ہے وعدہ خلافی کر رہا ہے، یہ بالکل صحیح نہیں، گنہگار ہے، اللہ کے پاس جواب دینا۔ مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مسلم صفت کا نام ہے، اطاعت و فرما برداری کرنے والا، وہ دیکھے قرآن میں کیا ہے، احادیث میں کیا ہے، اس کے مطابق عمل کرے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اب اگر کوئی اور اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے، کوئی جیون ویوستھا، نئی جیون ویوستھا چاہے، کوئی دوسرا ازم قبول کرنا چاہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ زندگی جیا، اس نے بولا اللہ میں نے ایسی زندگی جی کر آیا، یہ بھی اچھا تھا نا، یہ مورل تھا فلاں، اللہ کہے گا کہ نہیں، ایک ہی دین ہے اب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجا گیا ہے اور اب قرآن مجید کے ذریعے سے بھیجا گیا ہے، جو اس کو پہلے کی تمام کتابوں کا سار ہے، یہ محیمین ہے۔ اس کے اندر یہ کتاب پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آج تک دنیا میں جتنی کتابیں آئی ہیں اس کا سب کا سار اس کے اندر ہے، اور یہ سب کتابیں جو ہے نا ام الکتاب سے آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو لوح محفوظ میں رکھی ہوئی ہیں اسی میں سے اللہ نے بھیجا ہے، اور اس کا آخری ایڈیشن یہ قرآن مجید بھیجا ہے، تو یہ محیمین ہے۔ اس کی حفاظت کرنے کا مطلب ہے ہم توریت کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، ہم انجیل کی بھی حفاظت کر رہے ہیں،
ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کی بھی کر رہے ہیں، بھارت میں بھی جو اگر دین آیا تھا اور جو کتابیں آئی تھیں اس کی بھی ہم حفاظت کر رہے ہیں، اگر ہم یہ قرآن مجید کی حفاظت کر رہے ہیں اور اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص جو دین اسلام کے سوا کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا، اللہ کی فرمانبرداری کے سوا کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا تو وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ کیسے ہدایت دے گا ان لوگوں کو، ایسی قوم کو، ایسے گروپ کو، ایسے گروہ کو جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے۔ اس نے سب بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچی ہے، قرآن سچی، اس کے بعد انکار کر دیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر اب کیسے ان کی رہنمائی کرے گا جب وہ خود بھٹک گئے؟ اب وہ خود ہی نہیں ماننا چاہ رہے، اللہ کی کتاب کو نہیں مان رہے، اللہ کے نبی کو نہیں مان رہے، تو اب اللہ کیسے ان کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ وَشَهِدُوا أَنَّ رسول حق، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ رسول حق ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے ہیں۔ کچھ لوگوں نے جیسا پہلے آیا تھا صبح میں ایمان لاؤ اور شام میں جو ہے ان کا انکار کر دو، تو حالانکہ سب کو پکے دل سے معلوم تھا، تمام یہودیوں کو، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچی رسول ہیں، عیسائیوں کو بھی، آج جو بھی ان کے اندر جو بھی موجود ہے تورات انجیل، اس کو بھی اگر آدمی غور پڑھے، جو بھی دھارمک کتابیں اس کو پڑھے، تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچی رسول ہیں، تو اس کی گواہی بھی انہوں نے دے چکے تھے۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں بھی آئیں۔ انہوں نے جب پوچھا کہ بتاؤ ذوالقرنین کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بتا دیا۔ بہت ساری چیزیں پوچھتے تھے وہ کہ بھئی یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مصر کیسے چلے گئے، تو بتایا گیا کہ ایسا ایسا پورا واقعہ سورہ یوسف کے اندر جو ہے بیان کیا گیا۔ تو ہر سوال کا جواب پورے بینات۔ اب یہ حضور کو کیسے معلوم ہو سکتا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں پڑھے لکھے تھے، کوئی کتاب بھی نہیں پڑھتے تھے وہ، ہے نا، ان کو جو یہ اکشر دھیان نہیں تھا، ایسے کتاب دیکھ کے نہیں پڑھتے تھے، اپنی سائن نہیں کرتے تھے، تو ان کو اتنی ساری باتیں باریکی سے کیسے معلوم ہو گئیں کہ یوسف علیہ السلام کے وقت کیا ہوا تھا، جیل میں کیا ہوا تھا، وہ خاتون نے کیا کیا تھا، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلی کھلی روشن تمہارے سامنے پیش کر دی ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گروپ کو، ایسے گروہ کو، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ظالم ہے، ظلم کر رہے ہیں۔ ظلم کرنا یعنی اس کا سچ دیکھ کے پھر اس کا انکار کر دینا، اس کا حق ادا نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں ظالم۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ تبارک و تعالی، یقیناً ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار ہے، لعنت ہے، اور فرشتوں کی ہے اور تمام انسانوں کی ہے۔ پہلے اس سے پہلے بھی آیا ہے، وہ آخری میں پڑھوں گا میں نے، انہوں نے بھی آخری میں دیا ہے تدبر قرآن میں وہ آیتیں جو سورہ بقرہ میں آئی ہیں، سیم 3 آیتیں آئی ہیں، اس کو پھر یہاں پر جو ہے نا الگ الفاظ میں دہرایا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ ایک تو یہ ہے کہ تم اللہ پہ عمل نہیں کرو گے تو اللہ کی لعنت پڑتی ہے نا، اب سمجھو وراثت کی تقسیم نہیں کر رہے تو اللہ کی لعنت پڑھتے رہتے ہے نا، جو طریقہ ہے نماز کا ہے، زکوٰۃ نہیں دیے، اللہ کی رحمت کے خلاف ہے، رحمت ہونا برکت ہونا، اور لعنت ہونا پھٹکار پڑنا۔ تو ایک تو ان کی، پھر فرشتے بھی کرتے ہیں کہ صاحب تم بول کے بات نبھا نہیں رہے، ایک وعدہ اللہ سے کیے وعدے کو پورا نہیں کر رہے، ایک ذمہ داری تمہاری ہے اس کو نہیں کر رہے، تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم پہ رحمتیں برس رہی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں، ہر فجر میں پڑھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دشمنوں کے گھر جو ہے توڑ دے، اور معلوم ہوا بلڈوزر ہمارے گھر پہ چل رہا ہے، تو دیکھنا چاہیے ہم تو اس کی زد میں نہیں آ رہے، ہے نا۔ اب ہمارا حال کیا ہوا؟ کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ کیا ہم واقعی حق ادا کر رہے ہیں اسلام کا؟ اب نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پارشلٹی نہیں، تو فرشتوں کی بھی لعنت، والناس اجمعین، اور لوگوں کی بھی پڑ رہی ہے، کیونکہ ہمارے نہیں بتانے سے وہ جہنم میں چلے گئے۔ اب آج کسی کا انتقال ہو گیا لاتور میں، اس تک دعوت پہنچی نہیں، اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارا کام تھا ایک ایک آدمی کو پہلاتے۔ آج جیسا کتابوں کی دکان لگی بھی ہے، ابھی بھی ہے کریڈا سنکول کے پاس، وہاں مراٹھی میں لٹریچر رکھ رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے، قرآن مجید پہنچا رہے، کچھ نہ کچھ کسی حالت میں۔ ہمارے جو دوست ہیں ان کو لکھ جا کہ ہم مراٹھی میں کوئی کتاب دے دیں، اور انگلش میں دے دیں، ہندی میں دے دیں، قرآن مجید۔ ہمارا کام ہے ان کو بتائیں کہ خدا ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، تمام رسول آئے تھے، آخرت آنے والی، یہ بتانا ضروری ہے، ورنہ ان کی لعنت۔ وہ کہیں گے کہ صاحب ان کے پاس ہمارا تھا، امانت ہمارے پاس تھی، ہمارے پاس تو تھی نہیں، تو ہم کیسے عمل کرتے تھے، ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہو سکا، انہوں نے خود پڑھا نا ہم کو، اب ہمارا حال یہ ہم نے بھی قرآن نہیں پڑھا،
ابھی بہت اچھا مولانا جمعہ میں کہا کہ بھئی قرآن پڑھ کے جب اس پہ عمل کریں گے تو برکت ہوگی نا. آپ نے خالی عربی میں پڑھ لیا, اس کا مطلب نہیں سمجھا, اس کے تقاضے نہیں سمجھے. مطلب ہم نے ایک ڈاکٹر کی چٹھی لائی اور اس کو بار بار پڑھ رہے, یہ دوا لینا ہے, اتنی بار لینا ہے, لے نہیں رہے, تو اس کا فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب آپ اس کو پڑھ کر اس پر عمل کریں گے, جب اس کے پورے فائدے دنیا اور آخرت میں آ سکتے ہیں. اب یہ ہم نے انسانوں تک نہیں پہنچایا تو ان کی بھی جو ہے لعنت ہے. خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب کئے میں رہیں گے؟ جہنم میں رہیں گے. یہاں یہی بات بتائی گئی. اس کا نتیجہ, لعنت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جس پہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے وہ جہنم میں جانے والا ہے. تو یہاں تو دنیا میں تو پڑی رہی ہے اس پہ دن رات لعنت اللہ کی, فرشتوں کی. ہم سمجھنے رحمت برسری, ہم ایسا چھپا چھپا کے رکھیں گے تو ہم پہ رحمت پڑے گی. آپ خود غور کیجئے, عقل کی بات ہے. اتنے بڑے رسول آئے, آخر انہوں نے قرآن دیا, ہم ان پہ ایمان لائے. اب نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کو کچھ معلوم ہے, نہ قرآن کے بارے میں ہم کو کچھ معلوم ہے, نہ ہماری ذمہ داری کا احساس ہے کہ یہ ساری دنیا کے اندر پہنچانا اور ساری انسانوں کو دینا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خالدین فیہا, ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, تھوڑے دن نہیں. یہ کہ خیال ہے کہ مسلمان تھوڑے دن جا کے آنے والے ہیں, تو بتائیں اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو ہمیشہ جہنم میں. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينذرون, اور نہ یہ ہلکا کیا جائے گا عذاب, اور نہ ان کو اب کوئی مہلت ملنے والی ہے کوئی دوسری. یہی دنیا کی مہلت ہے. سمجھو ہماری زندگی 5 دن کی تھی, آج سے ہم نے کام شروع کیے, اللہ کہے گا کہ بس اس نے توبہ کر دیا تھا, اب کام شروع کر دیا تھا, آج سے معاف, اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. مگر ایسا وہ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا, اس کے بعد جو لوگ توبہ کر لیں کہ صاحب اللہ آج تک غلطی ہو گئی, واقعی تیرے قرآن کو پڑھنا چاہیے تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو معلوم کرنا چاہیے تھا, مجھے خود عمل کرنا تھا, مجھے لوگوں تک پہنچانا تھا, میں نے ایسا نہیں کیا, آج تیرے سامنے صدقے دل سے میں معافی چاہتا ہوں. وَأَصْلَحُوا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ, اس کے بعد وہ توبہ کر لے, وَأَصْلَحُوا, اور اپنی اصلاح کر لے. یعنی آپ سے بتانے کی کوشش شروع کر دے, وہ جتنا بھی اس کے استطاعت میں ہیں وہ لوگوں کو بتائے, دعوت دین دے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو اللہ تبارک تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ, اس کے باوجود اور کوئی انکار کریں, جبکہ اب قسم کھا لیے توبہ کریں مگر کام تو نام ہی نہیں لے رہے یہ کام کرنے کا, تو کیا ہوگا؟ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا, اور اس کے انکار میں اور آگے بڑھ گئے. لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ, تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر مرتے وقت ان کی توبہ قبول نہیں کرنے والا. کہ اب مرتے وقت بول رہے ارے کرتے تو اچھا تھا, اب تو موقع ہے بھئی, ساری دنیا کو نہیں دی, ایک آدمی کو تو پہنچا دیتے. اللہ میں نے شروع کیا تھا, ایک آدمی کو پہنچا دیا, 2 آدمی کو پہنچا دیا, جتنی بھی میری بات تھی اس کو میں نے جو ہے پہنچا دیا. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ, ایسی لوگ جو ہے گمراہ ہیں, بہکے بھی ہیں, بھٹکے ہوئے ہیں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار, بے شک جن لوگوں نے انکار کیا یہ ساری باتوں کا, پہنچا نہیں رہے ہیں وہ, اور ان کا انتقال ہو جائے اس حالت میں کہ وہ انکار کر رہے ہیں, فلن يقبل من عہدہم ملء الارض ذهبا ولو افتدی بہ, تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا, ان میں سے کسی سے بھی قبول نہیں کیا جائے گا زمین بھر کر سونا بھی اگر وہ دینا چاہے. زمین جتنی ہے اتنا, ایسا ہونے والا نہیں, وہاں کس کے پاس سونا رہنے والا ہے کیا؟ مطلب بتایا جا رہا ہے جیسا ہم پولیس والا پکڑ رہا ہے, اب ہمارا وہ انشورنس نہیں تھا, پکڑا, اس نے کہا 400 روپے جرمانہ, بھئی چلو 400 روپے دے دیے, چھوڑ دے رہا ہوں. اب وہاں یہ کوئی دینے کو تیار ہو گیا کہ سونا ہے پورا زمین بھر کے میرے پاس, آج میں دیتا ہوں, مگر اس دن میں نے دین کا کام نہیں کیا تھا, قرآن کی دعوت میں نے لوگوں کو نہیں پہنچایا تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں کو نہیں بتایا تھا, اب وہ قبول نہیں کیا جانے والا, بالکل اس سے قبول نہیں. وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ, اگر وہ یہ فدیے میں دینا چاہے, بدلے میں دینا چاہے, جرمانے کے لیے دینا چاہے. اولئک لہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وما لہم من ناصرین, اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور سورہ بقرہ میں جو آئی ہیں, میں ہمیشہ ذکر بھی کرتا ہوں اس کا, وہ آیتیں ایسی ہیں, ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب, کہ جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے آسمان سے اتاری ہے, واضح کی ہے تمام انسانوں کے لیے کتاب میں. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, تو ان پر لعنت ہے اللہ کی اور لعنت کرنے والے فرشتوں کی. وہاں بھی یہی آیتیں, الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا,
مگر جو توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کرنے لگیں اور بیان کرنے لگیں، اب دعوت دینا شروع کر دیں، وَأَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو میں ان پہ متوجہ ہو جاؤں گا، وَأَنَا تَوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ آخری آیت، إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، سیم آیت کہ جو لوگ انکار کریں اور اس حالت میں ان کا انتقال ہو جائے کہ وہ انکار ہی کی حالت میں مریں، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو ان پہ لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی جن تک انہوں نے نہیں پہنچایا تھا، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینذرون، ان کو وہ بھی نہیں کیا جائے گا اور مہلت بھی نہیں ملے گی، اب ان کو توبہ کرنے کا کوئی موقع باقی نہیں رہے گا۔ تو اتنی زبردست یہ ساری باتیں ہم کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن ہم کو مل گیا اب ہم کتنے اچھے ہو گئے، مسلمان ہو گیا، اب اس کے ساتھ ایک بھاری ذمہ داری آئی جو تمام انبیاء سے بھی عہد لیا گیا تھا اور ہم سے بھی عہد لیا گیا ہے۔ جس دن ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھا، اس دن یہ شامل تھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، اپنی جانوں سے، اپنے خاندان سے، اپنی ہر چیز سے زیادہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھیں گے، دین کو محبوب رکھیں گے اور یہ تبلیغ کا کام کریں گے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک سلیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن جو بے انتہا مہربان ہے، الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان میں کیا ہے، ایک دم ابل کے آتی ہے رحمت، کبھی کبھی آ جاتا ہے ہم کو کسی پہ بہت رحمت آ جاتی، اور رحیم میں کنٹینیوٹی ہے، مطلب ویسی رحمت ہمیشہ رہتی ہے، ایسا نہیں کہ کبھی کبھی آ گئی۔ تو اس کے سے دونوں الفاظ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ۔